اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں العلم ینجد، علم آدمی کی مدد کرتا ہے، علم آدمی کی مدد کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں، اور یہی علم ہی ہماری جو ہے باعث بنے گی کہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ علم خود آدمی کی مدد کرتا ہے اللہ کے قریب جانے کے لیے۔ تو بحث جو مبادی نحو میں آگا جان آج ہم نے پڑھنی ہے وہ سوال نمبر 148 ہے۔ میں سوال پڑھتا ہوں، آپ توجہ فرمائیے۔ متى يجوز الرفع في المحذر من والمغرى به؟ محذر من اور مغرى به کو رفع دینا کب جائز ہے؟ محذر من اور مغرى به کو رفع دینا کب جائز ہے؟ جواب آگا جان یہ ہے کہ محذر من جب مقرر ہو یا معطوفاً علیہ ہو تو اس محذر من میں رفع دینا بھی جائز ہے، ٹھیک ہے نا؟ مبتدائے معذوف ہونے کی بنا پر، یعنی ایک مبتدا معذوف ہوگا اور یہ جو ہے اس کی خبر بن جائے گا، یا بنا پر جو ہے خبر معذوف ہونے کی بنا پر۔ جب آپ خبر کو معذوف کریں گے تو پھر محذر من خود کیا بن جائے گا؟ مبتدا ہونے کی بنا پر مرفوع ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ کیا بتایا بھلا؟ محذر من اور مغرى بے پر رفع پڑھنا کب جائز ہے؟ جواب عرض کیا ہے کہ محذر من جب مقرر ہو، یعنی اس کا تکرار کیا جائے، یا معطوفاً علیہ ہو تو اس محذر من میں رفع پڑھنا جائز ہے مبتدا معذوف ہونے کی بنا پر، یا رفع پڑھنا جائز ہے جو ہے خبر معذوف ہونے کی بنا پر۔ توجہ کریں۔ اذا کان المحذر منہ مقررا او معطوفا علیہ یجوز فیہ الرفع علی تقدیر مبتدا معذوف۔ جب محذر من مقرر ہو، یہ کان کی خبر ہے، جب محذر من کا تکرار ہو، او معطوفاً علیہ یا معطوفاً علیہ ہو، محذر من جواب آگا جان اذا کا یجوز فیہ الرفع علی تقدیر مبتدا معذوف، مبتدا معذوف کی بنا پر اس کو رفع پڑھنا جائز ہے۔ کس کو بلا؟ محذر من کو۔ نحو الاسد الاسد، یہاں جو ہے اس کا مبتدا معذوف ہے، اے ھذا الاسد، ھذا مبتدا الاسد خبر ہے۔ او علی تقدیر خبر معذوف، یا خبر معذوف ہونے کی بنا پر، اے فی طریق کا الاسد، یہاں فی طریق کا خبر مقدم ہے، الاسد مبتدا مؤخر ہے، ٹھیک ہے نا؟ بات بھلا کیا ہوئی ہے؟ محذر من اور مغرى بے کو رفع پڑھنا کب جائز ہے؟ عرض کیا ہے کہ محذر من کا جب تکرار ہو یا معطوفاً علیہ ہو تو اس محذر من کو رفع پڑھنا جائز ہے مبتدا معذوف ہونے کی بنا پر، یا
خبر معذوف ہونے کی بنا پر۔ یہ تھا ہمارا آقا جان مطلب۔ اس کے بعد جو مطلب ہے وہ یہ ہے الاختصاص۔ اختصاص کے بارے میں ہے سوال ہے، ما هو الاختصاص؟ اختصاص کیا ہے؟ فرماتے ہیں اختصاص یہ ہے کہ ضمیر متکلم یا مخاطب کے بعد اس میں ظاہر کو ذکر کیا جائے جو مرفع ہو، اور اس اسم ظاہر کو مخصوص کہا جاتا ہے، اور یہ اسم ظاہر جو ہے یہ منصوب ہوتا ہے فعل یخصو، جو کہ معذوف ہے واجبی طور پر، اس کے ذریعے سے یہ اسم ظاہر منصوب ہوتا ہے فعل یخصو جو معذوف ہے واجبی طور پر، اس کے ذریعے سے۔ جیسے آقا جان نحن معاشر العلم نصلح الامت، یہاں معاشرہ جو ہے ٹھیک ہے نا، یہ جناب علی مخصوص ہے اور اس کا فعل معذوف ہے، کیا ہے جی؟ نخصو، نحنو نخصو، ادھر خصو کا ہم نحنو کو دیکھ کر کیا کہیں گے؟ نخصو معاشر العلم نصلح الامت۔ تو پس میرے عزیزو اختصاص کیا ہوا؟ اختصاص یہ ہے کہ جس کو ضمیر متکلم یا مخاطب کے بعد ذکر کیا جائے، کیا اس میں ظاہر کو ضمیر متکلم یا مخاطب کے بعد ذکر کیا جائے جو معرفہ ہے اور اسے مخصوص کہا جاتا ہے، اور یہ جو اس میں ظاہر ہے یہ منصوب ہوتا ہے فعل یخصو معذوف کے ذریعے جو واجب ہے کہ معذوف ہو۔ جیسے مثال آپ کی خدمت میں دی ہے، نحنو معاشر العلم نصلح الامت، یہاں نا یہ جو معاشر العلم خود نحنو ہے، کوئی یہ نہیں ہے کہ معاشر العلم اور ہے نحنو اور ہے، بلکہ معاشر العلم سے مراد یہاں خود متکلم ہے، نہ کوئی دوسرا شخص ہے کہ متکلم جس کو مثلاً کیا ہے آقا جان خطاب کر رہا ہے، اور اسی طرح ہر مخصوص کا یہی حکم ہے۔ یہ پہلا فائدہ ہو گیا آقا جان۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ جو اختصاص کی آپ بات کر رہے ہیں، اختصاص کا مقصد کیا ہے؟ غرض جو اختصاص سے ہے وہ فخر ہے، فخر کرنا ہے، یا تواضع ہے، یا بیان کی زیادتی ہے۔ اختصاص کا مقصد کیا ہے؟ فخر ہے، یا تواضع ہے، یا بیان کی زیادتی ہے۔ جیسے جناب علی اس مثال میں آپ دیکھیں نا، بنا نحن الجنود تذلل العدات، ٹھیک ہے، یہاں والا کیا ہے؟ بنا نحن الجنود تذلل العدات، یہاں فخر ہے، ٹھیک ہے، اختصاص کا مقصد۔ وَإِنِّي أَيُّهَا الْعَبْدُ فَقِيرٌ إِلَىٰ عَفْوِ اللَّهِ، یہاں تواضع ہے، اور اگلی مثال نحن العرباء اکر الناس للضیف، یہاں جو ہے زیادت البیان ہے، بیان کی یہاں زیادتی کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پڑھتے ہیں پھر انشاءاللہ تیسرا جو فائدہ ہے نا وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں میرے عزیزو۔ الاختصاص، ما هو الاختصاص؟ اختصاص کیا ہے؟ الاختصاص هو ان يذكر بعد ضمیر المتکلم او المخاطب اسم ظاہر معرفۃ یقال له المخصوص۔ اختصاص جو ہے ہوا، اختصاص یہ ہے ان یذکر بعد ضمیر المتکلم او المخاطب، ضمیر متکلم یا مخاطب کے بعد ذکر کیا جائے کس کو؟ اسم، یہ نائب فاعل ہے یذکر، اسم ظاہر، اسم ظاہر کو، معرفۃ جو معرفہ ہے، یقال له المخصوص، اور اسم ظاہر کو مخصوص کا نام دیا جاتا ہے،
تعلل المخصوص ہو، اس میں ظاہر کو مخصوص کہا جاتا ہے۔ وَهُوَ مَنْصُوبٌ بِفِعْلِ أَخُصُّ الْمَعْلُوفِ وُجُوبًا۔ وَهُوَ اس میں ظاہر منصوب ہوتا ہے فعل اخص جو معلوف ہے وجوباً واجبی طور پر اس کے ذریعے، وہ جیسے نحن معشر العلم نصلح الامۃ، نحن معشر العلم، یہ جو ہے نا یہاں معشر العلم یہ ہے جناب علی جس کی ہم بات کر رہے ہیں مخصوص، یہ ہے جو فعل معذوف پیچھے ہے نخصو، اس کی وجہ سے یہ منصوب ہوا ہے۔ نحن معشر العلم ہم ہیں گروہ علم، نصلح الامۃ جو امت کی کیا کرتے ہیں اصلاح کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ نحن ہم، معشر العلم بھی وہی نحنو ہے کہ ہم ہیں وہ گروہ علمی، نصلح الامۃ جو امت کی اصلاح کرتے ہیں۔ فوائد المراد به معشر العلم هنا المتکلم نفسه لا شخص آخر یخاطبه۔ معشر العلم سے مراد یہاں خود متکلم ہے، لا شخص آخر نہ کوئی دوسرا شخص ہے، یخاطبہ جس کو متکلم خطاب کر رہا ہے۔ وَقَضَى حُکْمُ كُلِّ مخصوص، اور اسی طرح ہر مخصوص کا حکم ہے۔ دوسرا فائدہ کا جان، الغرض من الاختصاص الفخر او التواضع او زیادت البیان۔ اختصاص کا مقصد، غرض من الاختصاص الفخر فخر ہے، یا تواضع ہے، یا زیادت البیان ہے، بیان کی زیادتی ہے۔ نحو جیسے بنا نحن الجنود تذلل العداۃ، یہ جو مثال دی ہے نا یہ کس کی دی ہے؟ فخر کے لیے دی ہے۔ بنا نحن الجنود ہم ہیں وہ لشکر، تذلل العداۃ جس سے دشمن ذلیل ہو جاتا ہے، ہم ہیں وہ لشکر یعنی لشکر اسلام کہ دشمن ہمارے وسیلے سے کیا ہو جاتا ہے؟ ذلیل ہو جاتا ہے۔ وَإِنِّي أَيُّهَا الْعَبْدُ فَقِيرٌ إِلَىٰ عَفْوِ اللَّهِ، انی یعنی میں، عبد بھی وہی میں ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ انی ایھا العبد میں عبد ہوں، فقیر الی عفو اللہ اللہ کے عفو کی طرف محتاج ہوں۔ لہذا دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، والعبد هو المتکلم نفسہ، عبد خود متکلم ہے بذات خود، وہی ہے، لا شخص آخر نہ کوئی دوسرا شخص ہے۔ کا قول کا، اور آپ کے قول میں، نحن العرباء اکری الناس للضیف، یہاں مثال جو دی ہے نا زیادتی بیان کی دی ہے۔ نحن العرباء ہم ہیں اہل عرب، اکری الناس للضیف جو مہمان نواز ہیں، مہمان کے لیے مہمان نواز ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہاں بلا کیا ہوا ہے، نحنو ضمیر متکلم ہے، ٹھیک ہے نا۔ العرباء یہ ہے اسم ظاہر معرفہ ہے اور یہی مخصوص ہے۔ نحن العرباء اکری الناس للضیف، لیکن یہاں مقصد جو تھا نا وہ زیادتی بیان ہے، ہم عرب ہیں، ٹھیک ہے، جو مہمان نواز ہیں مہمان کے لیے۔ تیسرا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ مخصوص کی شرط یہ ہے کہ یہ ضمیر متکلم کے بعد واقع ہو، اس کی بات کر رہے ہیں۔ اور آغا جان کبھی کبھی جو ہے نا
یہ ضمیر خطاب کے بعد بھی واقع ہوتا ہے مخصوص۔ مخصوص کی شرط یہ ہے کہ یہ ضمیر متکلم کے بعد واقع ہو، لیکن کبھی کبھی یہ ضمیر خطاب کے بعد بھی واقع ہوتا ہے مخصوص۔ اس مخصوص کا ضمیر غائب اور اس میں ظاہر کے بعد واقع ہونا صحیح نہیں ہے۔ اس میں مخصوص کا ضمیر غائب اور اس میں ظاہر کے بعد واقع ہونا صحیح نہیں ہے۔ توجہ کریں۔ شرط المخصوص ان یقع بعد ضمیر المتکلم، مخصوص کی شرط یہ ہے کہ یہ ضمیر متکلم کے بعد واقع ہو۔ نحو جیسے انا افعل کذا ایھا الفتى، اے افعلہ مختصا بفعلہ من بین الفتیان۔ انا افعل کذا، یہ ایھا الفتى دیکھو انا کے بعد آیا ہے، انا افعل کذا ایھا الفتى، اے افعلہ مختصا بفعلہ من بین الفتیان، یعنی بین الفتیان جوانوں میں سے میں ہی اس کام کو انجام دوں گا۔ افعلہ میں ہی اس کام کو انجام دوں گا، مختصاً بفعلہ من بین الفتیان جوانوں کے درمیان میں ہی اس کام کو انجام دوں گا۔ وقد یقع بعد ضمیر الخطاب، اور کبھی کبھی یہ مخصوص واقع ہوتا ہے ضمیر خطاب کے بعد۔ نحو جیسے سبحانک اللہ العظیم، یہاں بلا مخصوص کون ہے؟ اللہ العظیم، یہ اللہ العظیم نا یہ مخصوص ہے اور ضمیر خطاب کا سبحانکا کے بعد آیا ہے۔ ولا یصح ان یقع بعد ضمیر الغائب ولا بعد اسم ظاہر، صحیح نہیں ہے کہ یہ مخصوص واقع ہو ضمیر غائب کے بعد ولا بعد اسم ظاہر، ٹھیک ہے، اور اسم ظاہر کے بعد واقع ہو۔ دوبارہ سنیں نا، صحیح نہیں ہے کہ یہ مخصوص ضمیر غائب کے بعد واقع ہو ولا بعد اسم ظاہر، اور نہ ہی اسم ظاہر کے بعد واقع ہو۔ فلا یقال، پس نہیں کہا جائے گا بہم معشر الغرب ختمت المکارم، ٹھیک ہے نا، کیوں بھلا یہ نہیں کہا جائے گا؟ کیونکہ میرے عزیزو یہ بہم ضمیر غائب ہے، اس ضمیر غائب کے بعد معشر الغرب، ہم کہیں معشرہ جو ہے یہ جناب علی مخصوص ہے، ضمیر غائب کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ واقع نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس وجہ سے ٹھیک نہیں ہے۔ فلا یقال، بس نہیں کہا جائے گا بہم معشر العرب ختمت المکارم، کہ جو مثلا عرب ہیں فضائل ان پر ختم ہوتے ہیں۔ بہم معشر العرب گروہ عرب ہیں، ختمت المکارم کے مکارم ان پر ختم ہوتے ہیں۔ بنسب معشر علی الاختصاص، معاشرے کو نسب دیں اختصاص کی بنا پر، ٹھیک ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ فلا یقال، نہیں کہا جائے گا بہم معشر العرب ختمت المکارم بنسب معشر الاختصاص، معاشر کو نسب دیں اختصاص کی بنا پر نہ، لیکن بجرہا علی البدلیت، بجرہا لیکن معاشرہ کو جر دیں بدل کی بنا پر، بدل کی بنا پر جر دینا، ٹھیک ہے۔ ولا یقال، اور یہ بھی نہیں کہا جائے گا جان بزید العالم تقتدی الناس، بنسب العالم، یہ عالمہ کو نسب، ولا یقال نہیں کہا جائے گا بزید العالم تقتدی الناس، بنسب العالم، عالم کو نسب دینا، ٹھیک ہے نا، یہ بھی نہیں کہا جائے گا۔ بل بجرہا علی الطبیعت، بلکہ اس عالم کو جو ہے نا کیا دے سکتے ہیں، جر دے سکتے ہیں، علی الطبیعت، طبیعت کی بنا پر، یعنی یہ کہیں کہ
یہ جناب علی العالم ہے، یہ صفت بن جائے گی زید کی، بزید العالم، عالم اس کی صفت بنے گی، لیکن بطور مخصوص اگر اعراب دینا چاہیں کہ العالمہ مخصوص ہے تو یہ اگر جان ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کہا ہے کیا بلا کہ اس میں ظاہر کے بعد مخصوص کا آنا ٹھیک نہیں ہے۔ موفق معید رہیں، سلامت رہیں میرے عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔